بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کا جو درس ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح سے متعلق جو ہم ترتیب وار کتاب الرقاق پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ لوگوں کو کتاب الایمان کا بھی بڑا حصہ پڑھائے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے صحیح البخاری، ظاہر بات ہے ہر کتاب سے متعلق کچھ امور خاص ہوتے ہیں، ان امور سے واقفیت کتاب کو سمجھنے میں معاون ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا ترجمۃ الباب، تراجم ابواب، اس کا کیا معنی مفہوم ہے، اس لفظ کا بنیادی معنی کیا ہے، یہ میں آپ کو کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ترجمۃ الباب جو کہتے ہیں لفظ کا معنی، اور تراجم ابواب جب کہتے ہیں، بالخصوص امام بخاری رحمہ اللہ کے جو الجامع الصحیح میں جو تراجم ابواب ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے اہل علم کے مابین، اور اہل علم نے اس جانب بھی کتنی خدمت کی ہے۔ وہ رہا مسئلہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے، اس میں جو تراجم ابواب ہیں کس کس نوعیت کے ہیں، یہ ایک نوعیت، یہ ایک نوعیت، اہل علم نے اس کی بھی وضاحت کی ہے شروع دن سے، اور بہت طول دیے ہیں اس کو۔ لیکن ایک تو میں اس کے لیے خاص درس دوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ صرف نظریاتی درس نہ ہو کہ یہ ایک نوعیت کا باب ہوتا ہے، یہ ایک نوعیت کا باب ہوتا ہے، یہ ایک نوعیت کا باب ہوتا ہے، تو یہ چیز کیا ہو جاتی ہے، نظریاتی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم جس طرح کی انواع بیان کی گئی ہیں تراجم ابواب کی، ہر نوع کے اگر ہم دو تین چار مثالیں اگر دیتے جائیں، دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس نوعیت کا یہ باب قائم کی، اس نوعیت کا یہ باب قائم کی ہیں، تو کیا ہوگا کہ وہ ساری جو انواع اہل علم بیان کی ہیں اس کی توضیح ہو جاتی ہے مثالوں کے ذریعے سے، ورنہ بس صرف نظریاتی حد تک رہ جاتی ہے۔ اور یہ چیزیں آپ کو تقریباً کتابوں میں مل جائیں گی، کیونکہ اس پر بہت کام ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو ہر نوع کے ساتھ ہم کچھ 4-5 مثالیں دیتے جائیں گے، علی الاقل ایک، کیونکہ ایک نوع ایسی نہیں ہوگی نا جس کے لیے کوئی مثال ہی نہ ہو، تو پھر وہ نوعیت آئی کہاں سے؟ ظاہر بات ہے ایک تو مثال ہوگی، اور مزید تلاش کریں گے سے 2 سے 3 مثالیں ملتی ہیں، اس کے لیے مستقل ایک درس دیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو درس ہوگا اس کا معنی مفہوم اور صحیح بخاری کی جو تراجم ابواب ہیں اس کی اہمیت سے متعلق یہ 2 باتیں رہیں گی۔ بنیادی بات یہ جو ہم کہتے ہیں نا الترجمۃ، یہ ترجمہ فعل ہے، یعنی فعل ماضی، ترجمہ یترجم ترجمتن، مترجم اسم فاعل ہے، مترجم اسم مفعول ہے۔ ترجمۃ الباب، ترجمۃ مفرد ہے، اس کی جو واحد، اس کی جو جمع ہے تراجم، التراجم تجربۃ، تجارب، تو اسی اعتبار سے التراجم، ترجمۃ التراجم، یہ رباعی ہے، یہ جو فعل ہے رباعی مجرد، ترجمہ زلزلہ کی طرح، زلزلہ یزلزل زلزلۃ، ترجمہ یترجم ترجمتن۔ اس کا معنی کیا ہے وہ تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، کہ لغت عرب میں یہ کس کس معنی میں مستعمل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک بات یہ ہے کہ التراجم جب کہتے ہیں، التراجم بضم المیم، میم پر ضمہ، بضم الجیم، میم نہیں بضم الجیم، جیم پر ضمہ، التراجم۔ التراجم یہ رجمہ سے باب تفاعل، یعنی ایک دوسرے پر پتھر پھینکنا، یہ معنی اس کا رجمہ سے۔ التراجم جب کہتے ہیں تو جیم پر ضمہ بضم الجیم، لیکن اگر آپ اس کو جیم پر کسرہ دیں گے التراجم، تو پھر یہ مقصود ہے ہمارے موضوع سے متعلق۔ اب رہا اس کا معنی، وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہاں تک ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں التراجم تو ترجمتن،
لغت عرب میں اس کے متعدد استعمالات ہیں. اس کا ایک استعمال یہ ہے جب ہم کہتے ہیں ترجمتن، تو ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل کرنا. ایک زبان کی معلومات، یعنی کچھ معلومات ہیں جو ایک زبان میں ہیں، کچھ معلومات ہیں جو ایک لغت میں ہیں، ایک زبان میں ہیں، اسے آپ دوسری زبان میں منتقل کر رہے ہیں. جسے ہم کہتے ہیں ترجمہ کرنا، ہم قرآن مجید کا ترجمہ کہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اہل علم جو ہے مطلب دقیق انداز میں کہتے ہیں کہ ترجمانی کہنا چاہیے، ایک الگ موضوع ہے. اور جو لوگ اس کو ترجمہ کہتے ہیں ان کے پاس بھی یہ مقصود نہیں ہوتا کہ بالذات وہ قرآن مجید کا ہو بہو ترجمہ ہے، وہ تقریب کے لیے ہے، بس ترجمانی ہے. تو ایک تو اس معنی میں ایک زبان کی معلومات دوسری زبان میں منتقل کرنا، اور یہ بہت معروف اردو زبان میں بھی مستعمل ہے. یہ ایک معنی یہ ہو گیا. دوسرا معنی یہ ہے جسے کہتے ہیں تراجم رجال، ترجمت الراوی. ترجمت الراوی یا تراجم رجال کب کہا جاتا ہے؟ کسی شخصیت کا نام، نسب، ان کی مناقب، ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کے احوال، اس کو بیان کرنا، اس کی توضیح، یہ مقصود ہے. ایک تیسرا معنی ہے ترجمت ان کا، جسے کہتے ہیں ترجمت الکتاب، یعنی کتاب کا آغاز، بات کی وضاحت، جو بات آپ کہنے جا رہے ہیں اس کا آغاز، اس کی توضیح، اس کا ابتدائی حصہ، اسی سے ہے ترجمت الباب. یعنی آپ جو موضوع بتانے جا رہے ہیں، جو موضوع سمجھانے جا رہے ہیں، اس کے لیے ایک عنوان، پھر تفصیلی بات آگے آئے گی حدیث مبارکہ کی روشنی میں. تو ترجمت الباب یعنی ایک عنوان، یہ مقصود. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. یہاں میں آپ کو ایک کلام پڑھ کر کے سناتا ہوں امام نووی کا رحمہ اللہ. دیکھیے وہ جو حدیث مبارکہ ہے، کون سی حدیث؟ حدیث وفد عبد القیس، کتب حدیثیہ کی بہت معروف حدیث وفد عبد القیس. غالباً 5 ہجری کو یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. بحرین، جو قدیم بحرین ہے نا، آج کا بحرین نہیں، جو قدیم بحرین ہے، وہاں سے وہ قبیلہ جو مضر ہے، جسے رجب مضر کہا جاتا ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے جو ریاض کا علاقہ ہے وہ مدینہ نبوی آئے تھے علی صاحب الصلوۃ والسلام. آپ علیہ السلام نے ان کو متعدد باتیں بتائیں، دین سے متعلق مبادئ اور اساسی باتیں، حلال حرام کی، عقیدے کے ساتھ. تو اس کا ایک پس منظر بھی ہے. وہ واقعہ تو ہو گیا اللہ کے رسول کے زمانے میں، لیکن جو وہ حدیث منتقل ہوئی نا امت میں، وہ جو واقعہ، اس کا ایک پس منظر ہے. اس کا پس منظر کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ حج تمتع کے قائل تھے اور اس پر خوب زور دیتے تھے. وہ ایک فقہی مسئلہ ہے، میں اس پہ زور نہیں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا. میں ان کے ایک شاگرد تھے ابو عمران، وہ جو ہے ابو عمران، ابو جمرہ، عمران نام تھا ان کا، ابو جمرہ. یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں، وفد عبد القیس جو آیا تھا نا، اس وفد کے جو رئیس تھے ان کے خانوادے کے تھے. یہ ان کے خانوادے کے. انہوں نے ایک خواب دیکھا. ابو جمرہ، عمران بن نصر غالباً نام ہے ان کا. انہوں نے ایک خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حج تمتع کی طرف رغبت دلا رہے ہیں. کس کی طرف؟ اور انہوں نے آ کر کے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بہت حوصلہ ملا کہ بات ایسی ہے. تو ان کو کہا کہ تم میرے پاس رکے رہو، مجھے غنائم سے، یعنی مال غنیمت سے کچھ حصہ میرا آئے گا بیت المال کی طرف سے، تو اس میں آپ کے لیے بھی ایک حصہ رکھوں گا میں، کیونکہ میں جو فتویٰ دیتا ہوں، میں جو لوگوں کو بتا رہا ہوں حج تمتع سے متعلق، تو اس سے متعلق آپ نے خواب دیکھا ہے اور اللہ کے رسول نے آپ کو اس کی طرف رغبت دلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ ایک طرح کا حوصلہ ملا ان کو.
سمجھ میں بات آپ کو؟ تو ان کو اپنے پاس روکے رکھے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایسے چارپائی پر بیٹھے ہوتے تو یہ بھی ان کے ساتھ قریب میں بیٹھتے اور لوگ متعدد امور سے متعلق آپ سے سوال جواب کرتے. تو یہ تو بحرین کے تھے نا وہاں کے, اور وہاں کا جو تھا حکومتی طور پر پہلے اللہ کے رسول سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم فارسی حکومت کرتا تھا وہاں پر, تو فارسی زبان ان کی تھی. تو جو لوگ ان سے سوال کرتے تھے عبداللہ بن عباس سے, تو عبداللہ بن عباس جواب دیتے تو یہ فارسی میں وہاں منتقل کرتے. یا یہ بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہوں اور لوگوں تک آواز نہ پہنچتی ہو تو یہ جا کر کے آواز پہنچاتے, مطلب بلند آواز سے کہتے یا کچھ دوری پر سے کہتے. لیکن اس کے لیے جو انہوں نے تعبیر کی ترجمہ کا لفظ, سمجھ رہے ہیں آپ, یہ اس کا پس منظر ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تم جو ہے نا, جو خواب دیکھے ہیں اور بتا رہے ہیں, تم جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہو وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا وہ وفد. پھر وہ سارا واقعہ ان کو سنایا عبداللہ بن عباس نے ان کو, ان کی دل جوئی کے لیے, تمہارے آبا و اجداد دیکھو آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس, حدیث وفد عبد القیس. اس کا پس منظر میں آپ کو بتایا ہمیں تاکہ آپ کے پاس اس کا علم ہو. یہاں تک بات ہو گئی. اب یہ کہتے ہیں ابو جمرہ جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں, الفاظ دیکھیں, کہ کنت اترجم بین ید ابن عباس و بین الناس, کنت اترجم بین ید ابن عباس و بین الناس. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے, لیکن مجھے آپ کو امام نووی رحمہ اللہ کا قول سنانا ہے, اس لیے میں آپ کو صحیح مسلم سے بتا رہا ہوں. تو یہ حدیث صحیح مسلم کی کتاب الایمان, جس پر امام نووی نے باب قائم کیا ہے, باب الامر بالایمان باللہ تعالی و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم و شرائع الدین. حدیث نمبر ہے 116, آغاز کا پہلا نمبر, 3 نمبر جو ہوتے ہیں صحیح مسلم میں. ابو جمرہ کہتے ہیں کنت اترجم بین یدی ابن عباس و بین الناس. کنت اترجم ہے نا, اس سے متعلق لکھا ہے امام نووی نے رحمہ اللہ. امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا کہ وَأَمَّا مَعْنَ التَّرْجَمَةِ, الترجمہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہا کہ فَهُوَ التَّعْبِيرُ عَنْ لُغَةٍ بِلُغَةٍ, ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل کرنا, پیش کرنا, یہ کیا ہے؟ الترجمہ, الترجمہ. ٹھیک ہے. ثم قیل انه كان يتكلم بالفارسیۃ, ابو جمرہ فارسی زبان جانتے تھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی باتوں کو وہ فارسی میں منتقل کرتے تھے, یہ بھی تو ترجمہ ہوا. فکان یترجم لابن عباس عمن یتکلم بها. اس کے بعد صیانۃ صحیح مسلم کتاب ہے جس کی ابن الصلاح رحمہ اللہ کے الشاملہ میں موجود ہے, مجلد ہے وہ, صحیح مسلم سے متعلق متعدد امور پر گفتگو کی ہے, بہت ہی علمی, بہت دقیق گفتگو. اور کتاب الایمان کی کچھ انہوں نے اس پر حواشی لکھے ہیں, مطبوع کتاب ہو, اس کے حوالے سے لکھا ہے. اور یہ عبارت ہو بہو شاملہ میں مل جائے گی آپ کو, صیانۃ صحیح مسلم میں ابن الصلاح رحمہ اللہ کی. امام نووی رحمہ اللہ نے انہی کے حوالے سے لکھا ہے. کہا کہ قال الشیخ ابو عمرو ابن الصلاح رحمہ اللہ تعالی وعندي انه كان يبلغ كلام ابن عباس الى من خفي عليه من الناس, کہ کنت اترجم کہا نا انہوں نے, کنت اترجم بین یدی ابن عباس و بین الناس, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور میں اس کو عربی فارسی میں منتقل کرتا تھا, صرف یہ معنی ہونا ضروری نہیں. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ انہ کان یبلغ کلام ابن عباس, عبداللہ بن عباس کی بات کو پہنچاتے تھے, الی من خفی علیہ من الناس, لوگ مثلا سمجھ نہیں پائے کہ کیا کہا, آواز صحیح سے نہیں آئی, تو گویا کہ ایک مائک کا کام کر رہے تھے وہ. یہ بھی ایک مقصود ہو سکتا ہے. اس کا معنی کیا ہوگا؟ گویا کہ آپ بات پہنچا رہے ہیں, بات پہنچا رہے ہیں, مفہوم واضح کر رہے ہیں, کلام کی وضاحت کر رہے ہیں, یہ مقصود. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. تو یہ بات بھی انہوں نے لکھی ہے. کہا کہ وَلَيْسَتِ التَّرْجُمَةُ مَخْصُوصَةً بِتَفْسِيرِ لُغَةٍ بِلُغَةٍ أُخْرَى, ترجمہ کہنے سے یہ ہی لازم نہیں آتا کہ ایک کلام کو دوسری زبان میں منتقل کرنا کسی زبان سے, یہی لازم نہیں آتا. فَقَدْ أَطْلَقُوا عَلَىٰ قَوْلِهِمْ بَابْ كَذَا اسْمَ التَّرْجَمَةِ لِكَوْنِهِ يُعَبِّرُ عَمَّا يَذْكُرُهُ بَعْدَهُ,
کہا کہ یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ بس آپ وضاحت کر رہے ہیں اس کی، جیسے باب کر کے ترجمہ قائم کرتے ہیں نا، ترجمۃ الباب، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقصود کو واضح کر رہے ہیں. ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنے کا معنی ہے کہ وہ نہیں، اپنے مقصود کو واضح کر رہے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ کی دلیل کیا ہے، آپ کس جانب جو ہے مطلب توجہ دلانا چاہتے ہیں، اس کی توجہ ہوتی ہے، اس میں اس کی تبیین ہوتی ہے، اس میں ترجمۃ الباب میں. بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو ترجمہ تو جب کہتے ہیں تو اس 3 معانی ہیں. ایک معنی کیا ہے؟ ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا. دوسرا معنی یہ ہے جی شخصی تعارف، یعنی گویا کہ آپ کسی کی شخصیت کو واضح کر رہے ہیں، کسی کو سمجھا رہے ہیں، اس کی وضاحت ہو رہی ہے، اس سے متعلق تفصیلی بات بتا رہے ہیں. ایک تیسرا یہ ہے کہ کلام کا آغاز یا کسی چیز کا عنوان، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کا مقصود کیا ہے. عنوان کے ذریعے سے پوری کتاب کا بھی جو ہے مطلب پوری کتاب کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے نا. اچھی طرح بات واضح ہوگی. یہ امام نووی رحمہ اللہ کا قول ہے. تو یہ ہے کہ جب ترجمۃ الباب ہوتا ہے اس میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ آنے والی جو نیچے جو حدیث درج کی جا رہی ہے اس میں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں، آپ کو مقصود کیا ہے. ایک چیز کی وضاحت یہاں یہ بھی ہو جانی چاہیے، یہ تو ترجمۃ الباب کا معنی مفہوم رہا. بات اگر صحیح بخاری کی کرتے ہیں اور وہی ہم کو کرنی ہے، وہی ہم پڑھ رہے ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب جب کہتے ہیں، تراجم ابواب جب کہتے ہیں، اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو عنوان ہوتا ہے اور نیچے ایک مرفوع حدیث لاتے ہیں، مرفوع حدیث لانے سے پہلے جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں سبھی باتوں کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں. دوبارہ بتاؤں، یعنی ترجمۃ الباب ہوتا ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ محض اس عنوان جو باندھا گیا ہے وہی ترجمۃ الباب ہے. اس کے بعد کچھ فتاویٰ بھی نقل کرتے ہیں، کبھی آیت کریمہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کبھی کسی عالم دین کا فتویٰ نقل کرتے ہیں، کبھی ایک موقوف روایت بھی نقل کرتے ہیں، پھر جا کر کے اپنی سند سے ایک مرفوع حدیث لاتے ہیں. تو اہل علم کہتے ہیں، جیسے ابن حجر وغیرہ خاص طور پر رحمہ اللہ، کہ ترجمۃ الباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ عنوان میں جو بات قائم کرتے ہیں، پھر وہ ساری باتیں، چاہے وہ نیچے آیت کریمہ ہو یا حدیث کا قطعہ ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا فعل محض یوں ہی نقل کرتے ہوں، پھر جا کر کے اپنی سند سے ایک حدیث لاتے ہیں، تو وہ حدیث لانے تک جتنی باتیں ہوتی ہیں سبھی باتیں ملا کر کے ترجمۃ الباب کہلاتی ہیں. بات واضح ہوگی آپ کو؟ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو ابن حجر رحمہ اللہ نے دی ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے مثال نہیں دی ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ نے وہاں اس کی وضاحت کی ہیں. ایسا نہیں کہ کسی عنوان کے تحت آپ نے اس کو مثال کے طور پر لائے ہوں. ابن حجر رحمہ اللہ نے وہاں اس کی توضیح کی ہیں. دیکھیے فتح الباری لائے آپ جلد نمبر 3، یہ دیکھو فتح الباری جو دار الطیبہ کا نسخہ ہے اس میں جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر ہے اس کا 20، صفحہ نمبر 20، کتاب الاذان صحیح بخاری کی. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا. کتاب کھولیں گے تو آپ کو بات واضح ہوگی. کتاب الاذان میں یعنی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 803 کھولو، حدیث نمبر 803. ایک نسخہ بھی کافی ہے، اس میں نہیں ہے 803 نمبر. اچھا مکمل نسخہ نہیں ہے، اس میں 803 حدیث نمبر دیکھیں. اس پر جو باب قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ کہ باب یہوی بالتکبیر حین یسجد، جب سجدہ کرتے ہیں، یہوی جب جھکتے ہیں نا سجدہ کرنے کے لیے، کہ یہوی بالتکبیر حین یسجد، یعنی جب سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہیں تو کیا کہہ کر کے جھکنا چاہیے؟ بالتکبیر اللہ اکبر کہہ کر کے جھکنا چاہیے. تو اس میں کتنی باتیں ہوئی؟ ایک قول
ایک فعل کیا ہے؟ یہوی، تو جھکنے کی کیفیت، اور دوسرا ہے قول، کیا کہتے ہوئے جھکنا چاہیے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اب اس ترجمۃ الباب کے تحت ظاہر بات ہے وہ روایت لے کر آنا چاہیے یا اتنی احادیث لے کر آنا چاہیے جو باب کو، ترجمۃ الباب کو واضح کر سکے، کیونکہ اس میں ایک قول ہے، ایک فعل ہے۔ فعل یہ ہے کہ یہوی، اور قول کیا ہے؟ تکبیر۔ جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نیچے جو حدیث لائے ہیں، حدیث ابی ہریرہ اپنے استاذ ابو الیمان نافع الحکم بن نافع البحرانی کی طریق سے جو حدیث لائے ہیں، اس میں تکبیر کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ تکبیر کا ذکر ہے، اور اس میں دیکھو ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ کان یکبر فی کل صلاۃ من المکتوبۃ وغیرها فی رمضان وغیرہ فیکبر حین یقوم ثم یکبر حین یرکع ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ۔ آگے کے دیکھو آپ، ثم یقول ربنا ولک الحمد قبل ان یسجد ثم یقول اللہ اکبر حین یہوی ساجدا۔ اس حدیث میں دونوں کی وضاحت ہو چکی ہے۔ یہوی جھکنے کی جو بات ہے وہ، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جھکنا چاہیے، لیکن جھکنے کی کیفیت کیا ہے؟ جھکنے کی کیفیت کیا ہے وہ اس میں نہیں ہے نا۔ پہلے ہاتھ رکھنا کہ پہلے پیر رکھنا چاہیے، اس کی کیفیت نہیں ہے اس میں۔ اب ذرا باب پر ترجمۃ الباب پر غور کیجئے۔ باب یہوی بالتکبیر حین یسجد وقال نافع کان ابن عمر یضع یدیہ قبل رکبتیہ۔ نافع نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یضع یدیہ، پہلے اپنے ہاتھ رکھتے تھے، اپنے گھٹنے رکھنے سے پہلے اپنے ہاتھ رکھتے تھے۔ اس میں گویا کہ اس عمل کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ ایک تو قول ہے، قول کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا، اور یہ بھی عمل ہے، لیکن عمل کی کیفیت اس کی حدیث میں وضاحت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب یہوی بالتکبیر حین یسجد، اتنا ہی نہیں ہے ترجمۃ الباب۔ ترجمۃ الباب وہ بھی ہے جو یہ بھی ہے، وقال نافع کان ابن عمر یضع یدیہ قبل رکبتیہ، وہ بھی ترجمۃ الباب ہے۔ اب دیکھو ابن حجر کیا کہتے ہیں رحمہ اللہ، صفحہ نمبر 20 میں، واستشکل ایراد هذا الاثر، یعنی یہ حل طلب معاملہ رہا ہے اہل علم کے لیے۔ کون سا یہ اثر؟ وقال نافع کان ابن عمر یضع یدیہ قبل رکبتیہ، یہ جو اثر امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں نا، یہ حل طلب رہا ہے۔ کس اعتبار سے؟ فی ہذہ الترجمہ، کیا ترجمۃ الباب صرف اسی کو کہیں گے؟ کس کو؟ باب یہوی بالتکبیر حین یسجد۔ اگر صرف وہی ترجمۃ الباب ہے، غور طلب بات ہے، ذرا سنیے، اگر یہی ترجمۃ الباب ہے تو نیچے جو حدیث لائے ہیں اس میں اتنی ہی وضاحت ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ جھکتے تھے۔ اگر ترجمۃ الباب یہ بھی ہو جائے تو پھر اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ پھر یہ کیوں لائے امام بخاری رحمہ اللہ؟ وہ کس مسئلے کی وضاحت کے لیے لے کر آئے؟ باب میں تو اتنی ہی بات ہے نا، باب یہوی بالتکبیر حین یسجد، اس کے لیے تو حدیث آ گئی نیچے۔ تو عبداللہ بن عمر کا جو اثر لائے ہیں اس کا مقصود کیا ہے؟ وہ اگر ترجمۃ الباب میں ہے تو اس کی دلیل کہاں ہے؟ اگر وہ بھی ترجمۃ الباب ہے تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ۔ وہ اجاب الزین ابن المنیر، ایک ہیں ناصر الدین ابن المنیر الاسکندرانی، جن کی تو صحیح بخاری پر جو یہ ہے آگے بتاؤں گا میں اس کے تعلق سے انشاءاللہ، المتواری علی تراجم ابواب البخاری۔ دونوں بھائیوں نے ایک ہی کام کیا ہے، اور نام بھی یہی ہے کتاب کا، دونوں سگے بھائی ہیں اسکندرانی کے، مصر کے۔ کشف الظنون میں اس کا ذکر ہے، کشف الظنون میں نہیں، ایک اور کتاب ہے نہیں، معجم المصنفات، کیا ہے وہ؟ معجم المصنفین، عمر رضا کحالہ کی، اس میں دونوں کتابوں کا ذکر ہے، دونوں بھائیوں کا، اور ابن حجر نے بھی ذکر کیا ہے دونوں بھائیوں کی کتابوں کا۔ شیخ صلاح المقبول کی تحقیق سے چھپی ہے یہ عمر رضا کحالہ کی جو کتاب ہے، اس میں دونوں کتابوں کا ذکر ہے، لیکن جو ابن حجر نے یہاں ذکر کیا ہے وہ اس کتاب میں تو نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے اس میں باب ہی نہیں ہو سرے سے، ممکن ہے کہ اس کتاب میں ہو، واللہ اعلم۔ اب دیکھو، وَأَجَابَ الزَّيْنِ بن منیر بما حاصلہ انہ لما ذکر صفت الحوی
إلى السجود القولية أردفها بصفته الفعلية وقال أخوه أراد بالترجمة وصف حال الهوي من فعال ومقال انتہا. اب ابن حجر کہتے ہیں یہ قابل غور بات. والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة فهو مترجم به لا مترجم له. مترجم به ترجمۃ الباب میں جو باتیں ہوتی ہیں نا ان کو بولتے ہیں, ان باتوں کو کہتے ہیں, ان امور کو, اس مسئلے کو. جو کلام عنوان کے تحت ہوتا ہے اسے مترجم به کہتے ہیں, اور جو حدیث لائی جاتی ہے مرفوع حدیث اسے مترجم له کہا جاتا ہے. تو ابن حجر کہہ رہے ہیں جو ابن عمر کا جو اثر ہے نا وہ اثر مترجم به ہے, یعنی ترجمۃ الباب کا حصہ ہے, وہ مترجم له نہیں ہے, بطور استدلال نہیں لایا گیا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس بات کی وجہ سے تھوڑی سی پیچیدگی ہو جاتی ہے. آپ دیکھو علامہ بدر الدین العینی انہوں نے یہ جو عمدۃ القاری ہے اس باب کے تحت انہوں نے ابن حجر رحمہ اللہ پر رد کیا ہے, یہ کہہ کر کہ دیکھو یہاں پر مطابقت هذا الاثر للترجمة من حيث اشتمالها عليه لأنها في الهوي بالتكبير الى السجود فالهوي فعل والتكبير قول فكما أن حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب يدل على القول يدل أثر ابن عمر على الفعل لأن الهوي إلى السجود صفتين صفة قولية وصفة فعلية فأثر ابن عمر إشارة إلى الصفة الفعلية وأثر أبي هريرة إلى الفعلية والقولية جميعا فهذا هو السر في هذا الموضع. وقول بعضهم ابن حجر مراد ہے ان اثر ابن عمر من جملة الترجمة فهو مترجم به لا مترجم له غیر موجہ. یہ ابن حجر پر کیسے رد کریں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے باب قائم کیا نا کہ باب یحوی بالتکبیر حین یسجد, سجدہ کرتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے جھکیں گے. تو اس میں ایک قول ایک فعل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں قول اور فعل دونوں کی وضاحت ہے, لیکن اس فعل کی مزید وضاحت اس اثر میں موجود ہے جو ابن عمر سے لائی گئی ہے, جو ابن عمر سے لایا گیا جو اثر ہے. تو گویا کہ وہ ترجمۃ الباب کا حصہ نہیں ہے. یہ مقصود ہے کس کو؟ بدر الدین العینی کو. ابن حجر کہتے ہیں کہ نہیں, حدیث مرفوع لانے سے پہلے کی سارے امور وہ ترجمۃ الباب میں ہوتی ہیں. اب اس کی وضاحت کیسی ہوگی؟ وضاحت ایسی ہوگی کہ یہ صحیح بخاری میں تو متعدد مقامات پر ہے کہ ترجمۃ الباب میں کبھی کبھار امام بخاری رحمہ اللہ ایک ایسی حدیث لاتے ہیں جو فی نفسی صحیح ہے لیکن اپنے شرط پر صحیح نہیں ہے. یہ نقطہ واضح ہونا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ کبھی مقصود نہیں رہا ہے, نہ یہ آپ نے کبھی کہا ہے قولاً فعلاً, کبھی آپ سے یہ چیز واضح ہوئی ہو کہ جو صحیح بخاری میں احادیث وہی صحیح ہے, جو اس کے علاوہ ہیں وہ صحیح نہیں. کبھی ایسے نہیں کہا آپ نے. یا اس کے علاوہ بھی جو احادیث ہیں میری شرط پر ہو تو ہی صحیح ہیں, ایسا ہے کیا؟ نہیں. عام اصحاب علم محدثین امام بخاری رحمہ اللہ سے کوئی تعارض نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے عالی ہمت ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم 5 لوگوں کو ایک کام کا مکلف کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہ چیز لکھ کر کے لائیں. ہم نے آپ کو کچھ اصول بتا دیے کہ اس اصول کے مطابق کام ہونا چاہیے اور اس معیار پر کام ہونا چاہیے. آپ نے اس معیار پہ کام کر کے لا کے ہم کو دے دیے, ہم بولیں کہ بھئی آپ نے اپنے کام کو مکمل کیا, اس معیار پر کھڑے اترے. لیکن ایک اور صاحب ہیں, انہوں نے 2 اصول اپنے لیے مزید جوڑ لیے, 2 بنیادی باتیں اور اپنے لیے انہوں نے مطلب جمع کر لیا. کہا کہ میں جو معیار میرے لیے مقرر کیا گیا ہے اس سے اچھا معیار سے پیش کروں گا میں. تو ہم کو تعارض ہے کیا اس سے؟ اصل معیار پر تو آپ نے کام کر دیا. یہ آپ کی مزید ہمت ہے, عالی ہمت ہے آپ کی. وہ آپ کا شوق اور لگن ہے آپ کا, جو آپ نے اور اچھے معیار پر کام کیا آپ نے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ کا جو بھی کام ہے وہ معیاری نہیں ہے. یہ تو اصل معیار پہ قائم ہے, لیکن آپ کا مزید حسن آپ نے لائے. تو امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کی صحت کے لیے جو قوت اتصال پر جو آپ نے زور دیا ہے, اس اعتبار سے متعدد احادیث آپ کے شروط پر نہیں آتی ہیں بطور سند. بات واضح ہے آپ کو. لیکن وہ حدیث صحیح ہے, اس کو ترجمۃ الباب میں قائم کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ.
وہ حدیث تو نیچے نہیں لاتے آپ، حدیث دوسری لاتے ہیں، کبھی کبھار تو حدیث نہیں لاتے ہیں آپ کی شرح پر نہیں ہونے کی وجہ سے، کتاب التفسیر میں دیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن ترجمۃ الباب میں جو حدیث لاتے ہیں کبھی کبھار صحیح تو ہوتی ہے لیکن اپنے شرح پر نہیں ہوتی ہے۔ اچھی طرح بات واضح ہوگی؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ حدیث ہے، دیگر احادیث کی کتابوں میں ہوں گی، اس کو دیکھنا چاہیے، اور ابن حجر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ جو ترجمۃ الباب ہے وہ ساری باتیں ہوتی ہیں جو مرفوع حدیث لانے سے پہلے تک ہوتی ہیں، اس اعتبار سے وہ جو باب قائم کیا امام بخاری نے، باب یحوی بالتکبیر حین یسجد، اور اس کے بعد وقال نافع کان ابن عمر یضع یدیہ قبل رکبتیہ، وہ بھی ایک حدیث ہے۔ کیوں؟ حدیث کے اختتام میں ابن عمر نے کہا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلک، وہ اللہ کے چونکہ حدیث ہے، وہ فعلی حدیث ہے، لیکن وہ حدیث امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے، اس کو آپ نے ذکر کیا ہے ترجمۃ الباب کے طور پر، اور ایسا بہت ہے صحیح بخاری میں۔ ابھی اچھی طرح بات واضح ہو گئی الحمدللہ، یا دوبارہ بتاؤں؟ جی بارک اللہ فیکم۔ تو یہ بات ہے، تو یہ مترجم بہ ہے، مترجم لہ نہیں، یعنی وہ حدیث جو اثر ابن عمر ہے وہ بطور مستدل نہیں لائی گئی ہے، بلکہ وہ ترجمۃ الباب کا حصہ ہے۔ البتہ اس سے متعلق کوئی مرفوع حدیث وہ تو ہے صحیح، آپ نے لائے نہیں، اس کی طرف اشارہ کر دیا آپ نے، اور یہ آپ متعدد مقامات پر کرتے امام بخاری رحمہ اللہ۔ مثلا آپ دیکھو، انہوں نے یہ جو کتاب ہے المتواری علی تراجم ابواب البخاری، ناصر الدین ابن المنیر کی رحمہ اللہ، اس کے مقدمے میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ترجمۃ الباب کیسے کیسے ہوتا ہے۔ اس نوعیت کا بھی ایک باب ہوتا ہے کہ وَمِنْهَا مَا لَا ذِكْرَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَثْبَتَهُ، ترجمۃ الباب میں ان امور کا بھی ذکر ہو جاتا ہے کبھی کبھار جس سے متعلق نیچے کوئی حدیث نہیں لاتے امام بخاری رحمہ اللہ، اس موضوع سے متعلق ایفا ہو، مکمل اس کی وضاحت ہو جو باب میں بات کی گئی ہے۔ لیکن یکون الحدیث ذا طرق اثبتہ من بعضها لموافقة شرط الكتاب ولم يثبته من الطریق الموافقہ للترجمہ لخلل شرطها فیأتی بالزیادہ، یہ دیکھو، فیأتی بالزیادة التي لم توافق شرطه في الترجمة۔ تو ترجمۃ الباب میں حدیث کا ایک وہ حصہ بھی آپ نقل کرتے ہیں جو اصلاً صحیح ہے لیکن آپ کے شرط پر صحیح نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ ترجمۃ الباب ہی بنتا ہے، مترجم بھی، مترجم لہو نہیں۔ جو ابن حجر رحمہ اللہ نے کہی یہ بات وہ بالکل حق بجانب ہے۔ چلیے، ہاں مترجم بھی کہتے ہیں جو عنوان جو ہوتا ہے نا، صرف عنوان نہیں، عنوان کے تحت مرفوع حدیث لانے سے پہلے کی جو ساری باتیں ہوتی ہیں وہ مترجم بھی ہوتی ہیں۔ پھر جو حدیث جو مرفوع حدیث لاتے ہیں نیچے اپنے سند سے امام بخاری رحمہ اللہ، وہ ہوتی ہے مترجم لہو، جو بطور دلیل کے آپ لاتے ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو؟ ایک بات یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کی جو تراجم ابواب ہیں، اس سلسلے میں شروع دن سے اہل علم کے ہاں یہ بات ہے، جب سے صحیح بخاری امت میں عام ہوئی، اس کی اصحیت تو ہے ہی، اس کا متن کہہ رہا ہوں، اس کی جو تراجم ابواب ہیں اس کی بھی کافی شہرت، فقہ البخاری فی تراجمہ، فقہ البخاری فی تراجمہ، یہ اہل علم کے ہاں بہت ہی مشہور معروف مقولہ ہے۔ یہاں ایک بات جو مجھے بتانی ہے وہ یہ کہ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی المنہاج کے مقدمے میں اس بات کو لکھا ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی حدیث ساری کے مقدمے میں لکھا ہے اس بات کو، بالکل آغاز ہی میں دوسری فصل میں۔ کیا بات کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو صرف یہ مقصود نہیں ہے، دھیان دیجئے گا، حالانکہ اہل علم کے ہاں یہ متفق علیہ معاملہ ہے کہ الصحیح اس اطلاق کے ساتھ سب سے پہلے احادیث جو اکجا کی گئیں اور متفرع عناوین کے ساتھ یہ صحیح بخاری ہے، جو اس کا لحاظ کی گئی۔ حالانکہ صحت کا خیال رکھنے والے اہل علم بہت ہیں، بڑی تعداد ہے۔ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ،
ان کی جو مسند ہے میرے پاس آپ دیکھیے، ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ مسند ہے یعنی مسانید الصحابہ، لیکن جیسے مسند ابی بکر ہیں اس میں صرف انہوں نے وہی احادیث درج کی ہیں جو صحت پر مبنی ہوں، انہوں نے اس کا لحاظ رکھا۔ ابن الجارود رحمہ اللہ کے المنتقى ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، ابن السکن رحمہ اللہ کے صحیح ابو عوانہ رحمہ اللہ کی مسند ہے جسے الصحیح بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی متعدد کتابیں ہیں الاحادیث مختارہ، یہ اور بات ہے کہ اس میں ضعیف سب روایات ہیں، لیکن ان سب اصحاب علم نے صحیح احادیث اجزا کرنے کی ٹھانی تھی، انہوں نے اسی کی کوشش کی، متعدد اصحاب علم ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے کام کیا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے الصحیح سے متعلق جہاں ہم اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ امام بخاری کو صرف یہ مقصود ہے کہ اس میں جتنی احادیث لائیں گے سب صحیح ہوں بلکہ صحت کا اعلیٰ معیار ہو، صرف یہ مقصود نہیں امام بخاری کو۔ اگر صرف یہی مقصود ہوتا تو ایک حدیث کو ایک بار نقل کرتے ایک ہی سند سے، یا کم از کم اس کی دیگر اسانید بھی نقل کر دیتے اس کی تقویت کے لیے، اور بات ہو جاتی، مکرر لانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یا کبھی حدیث کو پورے سیاق سے مطول، اور کبھی اختصار الحدیث جو امام بخاری کا منہج ہے، تقطیع الحدیث، اختصار الحدیث، تو اس کی ضرورت کیا تھی امام بخاری کو؟ حدیث حرقل اتنی طویل حدیث ہے اسے تو کبھی کبھار 2 سطر میں بھی نقل کر دیتے ہیں ایک دوسری سند سے۔ تو صرف حدیث کو صحت کے اعلیٰ معیار پر ہی نقل کرنا امام بخاری کو یہی مقصود تھا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا مقصود تھا تو امام مسلم کی طرح کام کر دیتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کو متعدد طرق سے لا کر اور کبھی الفاظ بدل کر، متن میں بھی اختلاف، الفاظ میں زائد الفاظ بھی ہوتے ہیں، کبھی اس میں ترادف ہوتا ہے، ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ ہوتا ہے، اس سے بھی استنباط کرتے ہیں مسئلہ، اور جو ہے یعنی اختصار الحدیث والا معاملہ تو بہت ہے، اور تکرار تو بہت ہے صحیح بخاری میں، ایک حدیث کو 10 جگہ لاتے ہیں، 12 جگہ لاتے ہیں، 14 جگہ لاتے ہیں، اور سب جگہ الگ الگ مسائل مستنبط کرتے ہیں، الگ الگ کتابوں میں لاتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کو صرف صحت کا اعلیٰ معیار پر کتاب پیش کرنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ فقہی اعتبار سے بھی ایک تفنن اور عمدگی کے ساتھ جو ہے مطلب پوری شریعت کو پیش کرنا بھی مقصود ہے امام بخاری کو، فقہی نقطہ نظر سے بھی۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اس پہلو سے ترجمۃ الباب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے سمجھنے کے لیے، ورنہ صرف صحت کا اعلیٰ معیار پر پیش کرنا ہے تو پھر الگ ہی اس کی نوعیت ہوتی۔ تو اہل علم اس کے رجال پر، اس کے اسانید کو جو اہمیت دیتے ہیں، جو زور دیتے ہیں، ابن حجر نے جو اس کے لیے کام کیا فتح الباری میں، بعین ہی اس کے تراجم میں ابواب سے متعلق بھی اتنی ہی حساسیت، اتنی ہی گہرائی اور جو مطلب سنجیدگی سے کام کیا گیا ہے، اتنا ہی علمی انداز میں کام کیا گیا ہے۔ ہر 2 پہلو سے آپ نے مطلب جو ہے مطلب اہل علم کو آپ نے گویا کہ ایک طرح کا مواقع دی امام بخاری نے باذن اللہ تعالی۔ یہ بات واضح ہوئی آپ کو؟ حدیث عائشہ دیکھو آپ، جس میں بریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے نا، جو وہ آزاد کر دی گئی، اس حدیث کو کتنے مقام پر لائے امام بخاری رحمہ اللہ نے؟ 10 سے زائد مقامات پر۔ اب دیکھو اس حدیث کا جو محتوا ہے اس کو آپ کتاب السلام میں بھی دیکھ رہے ہیں، اس حدیث کو کتاب المساجد کا جو حصہ ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ظاہر میں احساس نہیں معلوم ہوتا کہ اس جگہ میں حدیث لائی جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث کو ایسی جگہ پر بھی نقل کرتے ہیں کہ اس کے مضام ظاہر میں وہ نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی حدیث ہوتی ہے اس کا پورا محتوا رہتا ہے کہ آپ کتاب السلام میں لائیں، لیکن کتاب المناقب میں لاتے ہیں اس کو، اور کبھی کبھار ایک ہی جگہ اور کتاب المناقب میں لاتے ہیں، کسی کا ذہن میں نہیں جاتا ہے، بعض نے تو مطلب دھوکہ کھا لیا کہ بھئی یہ حدیث صحیح بخاری میں تو نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں یہ بات؟ اس بات کی اہمیت کے لیے کہ صحیح بخاری کو ہر 2 پہلو سے دیکھنا چاہیے۔ تو چونکہ آج کا ہمارا موضوع ترجمۃ الباب ہے تو یہ اجاگر کرنا ضروری تھا کہ صحت کا جو اعلیٰ معیار ہے وہ ایک ہی معاملہ مقصود نہیں تھا امام بخاری کو فی نفسی۔ امام بخاری کو بالکل یہ بھی مقصود تھا کہ اس کے ذریعے سے آپ یعنی تراجم ابواب کے ذریعے سے فقہی اعتبار سے بھی بالکل اعلیٰ معیار سے اس کو پیش کیا جائے۔ اسی لیے اہل علم نے اس پر خوب کام کیا۔ آپ دیکھو، اسی لیے آپ دیکھو یہ المتواری ہے، ابن حجر نے بھی لکھا ہے، علامہ کرمانی نے بھی لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے تراجم ابواب کو دیکھ کر کے
بعض اہل علم نے عذر تلاش کی کہ ہو سکتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کو یہاں سہو ہوا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ باب سے کوئی مطابقت نہیں ہے، ایسے بھی کہہ دیا۔ بعض نے تو اتنی نادانی کر دی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی صحت کا جو اعلیٰ معیار تھا اس پر تو خوب دھیان دیا، لیکن تراجم ابواب میں جو فقہ ہے یعنی اس پر اتنا دھیان نہیں دے پائے، کیونکہ باب جو قائم کیا حدیث کی مطابقت نہیں ہے۔ یعنی وہ جو لطافت ہے اس کو گہرائی میں جا کے سمجھنے کی بجائے ایک باتیں کہہ دی۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ کچھ ایسی حیران کن باتیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، جیسے الجمار وغیرہ ہے، دیکھیں کیا کہتے ہیں اس کو، کھجور کا تنا ہوتا ہے نا، بالکل کھجور کا درخت نہیں، ابھی جو آغاز ہوتا ہے اس کو بھی کھایا جاتا ہے۔ عربوں کے ہو سکتا ہے وہ غذا ہو، الجمار کہتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس بھی لایا گیا وہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امام بخاری نے ایک باب قائم کیا کہ باب اکل الجمار، اس کو کھانے سے متعلق۔ ابن منیر کہتے ہیں کہ مجھے حیرانی ہوئی کہ بھی اس باب میں کیا بات ہے، اب سیب کھانا اس پر باب قائم کریں گے، موز کھانا اس پر باب قائم کریں گے، پانی پینا اس پر باب قائم کریں گے، یہ تو مباحات ہے نا، تو اس پر کیا ضرورت ہے؟ تو کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، متعدد اصحاب علم نے کہا کہ اب انہوں نے انہیں ابواب پر تو کام کیا نا، المتوارع علی تراجم ابواب البخاری، یہ کہتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ متعدد علاقوں میں جا کے آئے ہیں، آپ احادیث اجزا کرتے ہیں اور لکھا بھی ایسے اپنے جگہ لکھا اپنے، تو آپ کے علم میں یہ بھی بات آئی، کسی نے اس کو مال کا ضیاء سمجھا کہ کھجور کا درخت اس کو چھوڑنا چاہیے، اپنے اس میں باقی رہے، بڑا ہو، ابھی سے اس کو کھا کے ختم نہ کر دیا جائے، یہ مال کا ضیاء ہے، آپ کا اپنا ذاتی ہو تب بھی مال کا ضیاء ہے، اور اب کھجور کا درخت بڑا ہوگا، اس میں کھجور پیدا ہوں گے تو سب کا بھی ہے، سب کو بھی حصہ ملے گا اس میں، آپ فروخت بھی کریں گے کسی بھی طرح سے، لوگوں کی قوت ہے وہ، غذا ہے وہ، تو ابھی سے آپ مال ضائع کر دے رہے کھا کر کے، تو جب یہ نقطہ نظر ہو تو آپ نے اس پر باب قائم کیا، باب اکل الجمار۔ تو یہ کہتے ہیں ابن منیر رحمہ اللہ تو 7ویں صدی ہجری کے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا بھی ایسا فتویٰ ہے کہ آپ کھجور کو اس کے پکنے سے پہلے بیچنے سے آپ نے منع کیا، اس لیے کہ پک جائے سب کچھ ہو پھر مال کا ضیاء نہ ہو، ایک نقطہ نظر سے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے علاقے میں، یہ کہتے ہیں ہمارے اپنے علاقے میں بعض اصحاب علم کو میں نے دیکھا کہ اس طرح کے عمل کو مال کا ضیاء سمجھتے ہیں، پھر مجھے معلوم ہوا کہ جو 300 سال پہلے یہ فقہ امام بخاری کو اللہ نے دی تھی، آپ نے اس وقت باب قائم کیا۔ تو ایسے ابواب صحیح بخاری میں جو ظاہر میں لگتے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں اس میں، تو الگ الگ نوعیت ہے، آگے بات کریں گے اس پر انشاءاللہ۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کام کیا صرف تراجم ابواب کو لے کر کے کام کیا، انہوں نے صرف اس کی توضیحات کے لیے، وہ جو اصحاب علم کے لیے جس میں طرح کا جو ہے مطلب پیچیدگی ہو، حل طلب ہو، ہر باب کو نہیں۔ آپ نے لکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ابواب کس طرح کے ہوتے ہیں وہ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا رسالہ، بدر الدین ابن جماعہ نے بھی اس پر کام کیا ہے، میرے پاس موجود ہے بدر الدین ابن جماعہ کا PDF شکل میں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا بھی میں نے اس کی پرنٹ نکال کے میں نے رکھی ہے، اور یہ سب سے پہلا کام ہوا اس نوعیت کا، دونوں بھائیوں نے کام کیا ہے، یہ عمل ہمارے پاس موجود ہے، شاید ان کے بھائی نے جو کام کیا ہے مفقود ہے، واللہ اعلم، شیخ سعد المقبول نے بھی لکھا ہے کہ اس تعلق سے وہ کتاب شاید مفقود ہے۔ آخری بات جو آج کے ہمارے اس درس سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ کتنا وقت باقی ہے؟ چلیے آخری بات وہ یہ ہے کہ تراجم ابواب جو ہیں صحیح بخاری کی وہ دو طرح کے ہیں، حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے، لیکن میں ان کے حوالے سے سناتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس پر خصوصی طور پر کام کیا اور کام کا آغاز کیا۔ صحیح بخاری کی خدمت تو وہاں سے شروع ہوتی ہے، علامہ خطابی سے، کیا نام ہے اس کا، اعلام السنن یا اعلام الحدیث، زیادہ درست نام تو وہی ہے۔ تو انہوں نے بھی اس بارے میں لکھا ابن منیر رحمہ اللہ نے، اور کہا کہ تراجم ابواب صحیح بخاری کے دو طرح کے ہیں، منہا ما يتناولہ الحدیث بنصہ او ظاہرہ وہذہ ہی الجلیہ۔ تراجم ابواب صحیح بخاری کے کچھ ایسے ہیں جو ترجمۃ الباب ہے، نیچے جو حدیث لائی جاتی ہے بالکل ہمان، ہو سکتا ہے اس میں وہ حدیث کا قطع ہو، اتنی وضاحت ہو کہ عام فہم رکھنے والا بھی سمجھ لے گا اس کو، بالکل واضح ہو جاتی ہے اس کو الجلیہ یا ظاہرہ۔ کچھ وہ ہیں جو جس میں ایک طرح کا غموض رہتا ہے، وضاحت نہیں رہتی، پھر اس کی انواع الگ الگ ہیں، اس پر
بعد میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ آنے والے درس میں. تو جو دوسری طرح کے جو ابواب ہیں اسی کی شرح کی گئی اس میں تقریباً 400 کے قریب تراجم ابواب کی شرح کی گئی ہے. تقریباً انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً میں نے 400 تراجم ابواب پر میں نے کام کیا ہے. شاہ محدث دہلوی نے بھی کام کیا ہے. اس طرح کی چیزیں اور یہی حل طلب ہوتی ہیں. ہر باب میں اتنی وہ پیچیدگی نہیں رہتی ہے. یہ ایک طرح کی تقسیم ہو گئی. ایک دوسری طرح کی تقسیم جو علامہ سندھی رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے کتب ستہ پر حاشیہ لکھا اور مسند احمد پر بھی ان کا حاشیہ ہے. مختصر رہتا ہے لیکن بہت ہی عمدہ رہتا ہے. اس کی ایک واضح بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بہت پہلے کے بھی نہیں ابن حجر کے بعد کے ہیں تقریباً 250 سال 300 سال یا اس سے بھی قریب. لیکن ان کا جو حاشیہ ہے اس کی بھی بات کے ہیں. ان کا جو حاشیہ ہے ان کے بعد کے سبھی اصحاب علم مکمل طور پر اہتمام کرتے ہیں. مسند احمد جو 52 جلدوں میں مسند رسالہ سے چھپی ہے جہاں بھی حدیث میں کسی لفظ کا یا کسی حدیث کے قطعے کا مفہوم تھوڑا سا پیچیدہ رہتا ہے حل طلب رہتا ہے علامہ سندھی کے حوالے سے لے کر کے ختم کر دیتے ہیں اور بہت ہی عمدگی سے اس کو واضح کرتے ہیں. سبحان اللہ حقیقت ہے علامہ سندھی رحمہ اللہ نے. تو علامہ سندھی رحمہ اللہ نے محمد بن عبد الہادی ان کا نام ہے. علامہ سندھی رحمہ اللہ نے جو کتاب کا آغاز کیا ہے دیکھیں بالکل کتاب کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. اس کے بعد کہتے ہیں اعلم ان تراجم الصحیح علی قسمین. انہوں نے ایک اور طرح کی دو قسمیں بیان کی. دو قسمیں وہ ہیں جو انہوں نے بیان کی. ابن المنیر نے ابن حجر نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے. وہ یہ ہے کہ الظاہرہ الجلیہ الخفیہ الظاہرہ الباطنہ. ایک تقسیم یہ ہے دو طرح کی جو انہوں نے پیش کی ہے. کہا کہ یہ دو تقسیم کو صحیح سے نہیں سمجھنے کی وجہ سے بھی امام بخاری پر اعتراض کرتے ہیں نقد کرتے ہیں. اس طرح کی بھی تقسیم کو سمجھنا چاہیے کر کے بتاتے ہیں. وہ تقسیم کیا ہے؟ کہا کہ قسم یذکرہ لأجل الاستدلال بحدیث الباب علیہ وقسم یذکرہ لیجعل کالشرح لحدیث الباب ویبین بہ مجمل حدیث الباب. کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے اس نقطے کو بالذات حدیث ساری کے مقدمے میں لکھا ہے الفصل ثانی میں. کیا ہے کہ دو طرح کی تقسیم کیسی؟ ایک یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کبھی باب قائم کرتے ہیں اور نیچے جو حدیث لاتے ہیں اس سے مقصود آپ کو استدلال کرنا مقصود ہوتا ہے. کیا مقصود ہوتا ہے؟ استدلال. باب قائم کیا, باب میں جو بات بتائی گئی ہے نیچے حدیث لائی گئی ہے مرفوع حدیث اور اس میں اللہ کے رسول کا قول یا فعل بتایا گیا ہے اور بات مکمل ہو جاتی ہے. وہ حدیث آپ کیوں لائے ہیں؟ بطور استدلال کے, جس سے آپ کو یوں لگتا ہے کہ ترجمۃ الباب کے عین موافق ہے حدیث, تب آپ کو لگتا ہے. ایک دوسری قسم کیسی؟ ترجمۃ الباب جو ہوتا ہے وہ دراصل شرح ہوتی ہے. نیچے جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں اس حدیث کی گویا کہ شرح کر رہے ہیں آپ. ترجمۃ الباب ہوتا ہے نا, نیچے جو حدیث لائے ہیں تو ترجمۃ الباب کیوں قائم کرتے ہیں؟ استدلال کرنے کے لیے نا, کہ بھئی حدیث اتنی طویل ہے اس میں آپ کی دلیل کیا ہے, کون سا حصہ آپ کی دلیل. تو بطور دلیل استدلال کے طور پر باب قائم کر رہے ہیں. وہاں پیچیدگی نہیں ہوتی ہے کیونکہ حدیث آپ نے پڑھا, اس حدیث سے آپ کو مقصود کیا ہے؟ کتاب الصلاۃ میں, کتاب الزکاۃ میں, کتاب الصید میں, کتاب الادب میں, کتاب التوحید میں, جہاں بھی وہ حدیث لائے ہیں اس سے آپ نے ایک استدلال کیا ہے. وہ استدلال آپ نے ترجمۃ الباب میں قائم کر دیا ہے اور بات واضح ہو جاتی ہے. لیکن جو حدیث ہوتی ہے اس حدیث کے آپ کبھی شرح کرنا مقصود ہوتا ہے, استدلال نہیں. استدلال تو چھوٹی چیز ہے, شرح کرنا مقصود ہوتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ایسے قائم کیا ہے جو کہ مقید ہے. کیا ہے؟ مقید ہے, یعنی کسی چیز کی تقیید کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. اور حدیث لائے ہیں مطلق, اس میں تقیید نہیں ہوئی ہے, تو وہاں پر بھی مطابقت نہیں ہوتی ہے. حدیث تو مطلق ہے اور باب, حدیث عام ہے اور باب خاص ہے,
تو وہاں استدلال کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، اس حدیث کی شرح مقصود ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ جو حدیث عام ہے، ایک اور حدیث بھی ہے جو اس حدیث کو خاص کرتی ہے، آپ اس حدیث کو بھی سامنے رکھو۔ وہ اور بھی احادیث ہیں جو میں نے یہاں نہیں ذکر کی ہیں، گویا کہ اس کی شرح کر رہے امام بخاری رحمہ اللہ، آپ اسے ایک ترجمۃ الباب قائم سمجھ کر استدلال نہ سمجھے، شرح ہے وہ، شرح کے لیے ظاہر بات ہے اس موضوع کا پورا احاطہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ اعتراض اور نقد نہیں ہوگا امام بخاری پر۔ یہ نقطہ واضح ہو آپ کو؟ یہ بات جو ہے انہوں نے آخر میں کہی ہے، جو بات کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی وہاں پر ذکر کی ہے۔ چلیے یہ ترجمۃ الباب سے متعلق کچھ باتیں تھیں، اور رہا مسئلہ تراجم ابواب جو صحیح بخاری کے ہیں کس کس نوعیت کے ہیں، صرف نوعیت ہی کے بتاؤں گا نہیں، اس کے لیے 2 سے 3 مثالیں، علی الاقل ایک مثال تو، کیونکہ ایک مثال کے بغیر تو وہ بات آتی ہی نہیں۔ انشاءاللہ اسے ہم ایک مستقل درس کے طور پر آگے کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔